معزز و مکرم حاضرین محفل، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ الکرام اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، واللہ بما تعملون خبیر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، او کما قال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ تمامی احباب جانتے ہیں کہ ہمارا درس تصوف خاص کتاب کا انتخاب کرتے ہوئے جاری و ساری ہے، اور جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا وہ امام غزالی علیہ الرحمہ کی مشہور زمانہ کتاب منہاج العابدین الی جنت رب العالمین ہے۔ اور باضابطہ ہم نے پچھلے درس میں اس کا پہلا چیپٹر، پہلا باب، جسے امام غزالی علیہ الرحمہ نے العقبۃ الاولی کہہ کر آغاز کیا، یعنی پہلی گھاٹی علم کے بیان میں، یعنی جو مسلمان، جو مومن بندگان خدا اللہ رب العالمین کی معرفت کے راستے میں یا پھر عبادت کی راہ میں چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلی مشکل، پہلی دشواری جو ہوتی ہے وہ علم کا معاملہ ہے۔ اور ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ علم کی اہمیت کیا ہے اور علم کی فضیلت کیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اسی سلسلہ کلام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور یہ بتائیں گے کہ علم کا تعلق ظاہری عبادات کے ساتھ باطن کی اصلاح، جو دل اور قلب کی اصلاح کا معاملہ ہے، ان کا آپسی تعلق کتنا گہرا ہے، کتنا مضبوط ہے۔ ظاہری عبادات کے ساتھ باطن کی اصلاح کا علم ہونا، یہ بھی ایک مسلمان مومن کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے جیسا کہ بیان کیا کہ عبادات شرعیہ، طہارت، نماز، روزہ وغیرہ کی حقیقت، ان کے جملہ احکام اور ان کی تمام شرائط معلوم کرنا ضروری ہیں۔ جب یہ تمام چیزیں ہمیں معلوم ہوگی، تب ہی جا کر ہم درست طریقے سے ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور بے علمی کے سبب اگر ہمیں نماز کے سلسلے میں طہارت کا علم نہ ہو اور نماز کے فرائض اور واجبات کا علم نہ ہو، روزہ ہم رکھ رہے ہیں، کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے،
کن باتوں سے روزے کا اعادہ ہوتا ہے، کن باتوں کی وجہ سے کفارہ لازم آتا ہے، ان کا علم نہیں ہوگا تو ہماری فرض عبادت روزہ جیسی یہ صحیح ادا نہیں ہو پائے گی۔ اور کہتے ہیں بے علمی کے سبب بہت ممکن ہے کہ انسان برسوں مدتوں ایک ایسے عمل کو نیک خیال کر کے کرتا رہے جو در حقیقت اس کی طہارت اور اس کی نمازوں کو خراب کر رہا ہے، بلکہ طہارت اور نمازیں خلاف سنت طریقے پر ادا ہوتی رہیں اور کرنے والے کو بالکل علم نہ ہو۔ پچھلے درس کو ہم نے یہاں پر چھوڑا تھا، اب سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بعض اوقات امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ درپیش آئے، ہمارے سامنے کوئی مشکل شرعی مسئلہ آ جائے تو نہ تو وہ خود سیکھا ہو اس مسئلے کو اور نہ ہی بر وقت اسے حل کرنے والا کوئی ملے تو اسے مشکل ہوگی، دقت ہوگی۔ جیسے کہ بہت سارے احباب عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ سوال ہمارے پاس آیا بھی تھا کہ عمرے کو جب گئے تو حالت احرام سے معتمر عمرہ کرنے والا کیسے نکل سکتا ہے، یعنی جو پابندیاں اس پر احرام کی وجہ سے آ گئی تھی ان پابندیوں سے کیسے باہر آئے گا؟ تو سب سے آخری عمل جو ہوتا ہے وہ حلق کرنا ہوتا ہے، بال کو پورے طور پر منڈوا دینا یا پھر جو ہے بال کو خشخشی کر دینا۔ جب یہ عمل مرد کرتا ہے اور عورت کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ سعی کرنے کے بعد اپنے بال جو ہوتے ہیں چوٹی کے ان تمام کو ایک جگہ کر لیں، کر کے ایک پور کے برابر 1 انچ یا اس سے تھوڑا سا زیادہ کٹ کر لیں تو وہ احرام سے نکل گئے، اب ان کا عمرہ مکمل ہوا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جلدی بازی میں آخری عمرہ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو کہیں نکلنا ہوتا ہے، مدینہ شریف کا سفر کرنا ہوتا ہے، تو جلدی بازی میں کبھی غفلت میں یہ ہوتا ہے کہ چلو ہوٹل جانے کے بعد ہم حلق کر لیں گے، اور وہ کسی وجہ سے بھول جاتے ہیں، مدینے کے سفر کے لیے نکل گئے اور نکلنے کے بعد اب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ناخن وغیرہ بڑھ گئے ہیں، چلو کٹ کر لیتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان پر جو پابندیاں تھیں شرعی اعتبار سے جس طریقے سے نکلنا تھا وہ نکلے ہی نہیں۔ حدود حرم کے اندر ہی بالوں کا کٹ کرنا، حلق کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ حدود حرم کے باہر نکل گئے، اب ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک عمل یہ بھی کر دیا جو حالت احرام میں کرنا نہیں تھا، ناخن کا کاٹنا، ناخن کاٹ لیے، جس کی وجہ سے ان پر جو ہے کفارہ دم لازم آ گیا۔ تو اب یہ مشکل کیوں آئی؟ ان کو علم ہی نہیں تھا، تو نادانی کی وجہ سے یہ عمل پہ عمل ایسا کرتے رہے جس کی وجہ سے ان کے لیے گناہ لازم آیا، دم لازم آ گیا۔ اب اگر وہ نکلنے کے ارادے سے جب مدینہ شریف کو نکلے تو سلا ہوا کپڑا پہن لیے، اب سلا ہوا کپڑا پہن لیے تو اب اس کی وجہ سے پھر کفارہ لازم آ گیا۔ تو اب کبھی کبھی لا علمی کی وجہ سے معاملہ ایسے شخص کے سامنے ایسا آتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو بڑی مشکل ہوتی ہے، تو ان تمام چیزوں کا علاج کیا ہے؟ علم کا حاصل کرنا۔ جی اب آئیے، یہ جو اصل بات آج کے درس کی ہے، ظاہری عبادت کا تعلق باطن کے ساتھ کیسا ہے اسے آپ سماعت کریں۔ پھر ظاہری عبادات و طاعات کی قبولیت کا دار و مدار باطنی اخلاق فاضلہ پر ہے۔ ہم جو کچھ بھی عبادات ظاہری طور پر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں اور اس کے علاوہ روزہ رکھتے ہیں، تو یہ ہمارے ظاہری اعمال ہیں، اور اس کی مقبولیت کا دار و مدار جو ہے یہ باطن پر ہے۔ کیسے؟ ہم نے نماز ادا کی، لیکن نماز کا معاملہ رب تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی مومن مسلمان نماز ادا کرتے ہوئے اس کا باطن دل کی کیفیت یہ ہے کہ نماز اس لیے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے بہت بڑا عابد کہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ پڑھتا ہے،
تو ایسی عبادت رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی بہت ہی اہم فریضہ ہے، تو ہم کیسے ادا کریں؟ نیت کیا ہو، باطن کیا معاملہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی غریب محتاج مستحق زکوٰۃ کو جب مال دیں تو نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اسی کی ادائیگی مقصود ہے، اسی لیے میں اس کو جو ہے مال دے رہا ہوں۔ لیکن نیت میں یہ ہے کہ لوگوں کو دکھا رہا ہے، اور جیسے کہ آج کل دکھاوے کا معاملہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ کسی غریب کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہوئے مال دیتے ہیں تو سیلفی لی جاتی ہے، فوٹوز لی جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ شو کیا جاتا ہے، تو مقصد کیا ہو گیا؟ دکھاوا۔ تو اب جو زکوٰۃ کی فرض کی ادائیگی کا معاملہ بندے اور رب تعالیٰ کے ساتھ تھا، تو اب وہ معاملہ باقی نہ رہا، تو اس نے اپنا مقصد کیا بنا لیا؟ دکھاوا، ریا۔ تو ایسی فرضیت بھی اس کے ذمے جو تھی وہ ادا نہ ہوئی۔ تو ظاہر کا معاملہ باطن کے ساتھ بہت خاص ہوتا ہے۔ اب دیکھیے امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ باطنی اخلاق فاضلہ پر ظاہری طاعت و عبادات کی قبولیت کا دار و مدار ہے، جو دل سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ باطنی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے، جیسے توکل کی حقیقت، تفویض یعنی اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، رضا و صبر، اللہ تعالیٰ کے ہر ایک فیصلے سے بندہ کیسے راضی ہو، یہ بھی باطن کا تعلق ہے، دل کی کیفیت کا معاملہ ہے۔ اور اسی طریقے سے صبر ہے، تو رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں حکم دیا صبر کرنے کا، لیکن صبر کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کس موقع پر ہمیں کیسے صبر کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے توبہ اور اخلاص وغیرہ کے معنی کا جاننا بھی ایک اس راہ کے مسافر کے لیے ضروری ہے۔ جو باطن کے عیوب ہیں اور جو توکل، صبر اور رضا وغیرہ کی ضد ہیں، ان کا جاننا بھی ایک ضروری ہے۔ یعنی اخلاق فاضلہ، اچھی کیفیات کیا ہے دل کی، اس کا علم بھی ہونا چاہیے، اور اس کے مقابل میں عیوب جو ہوتے ہیں باطن کے عیب، اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ کیوں عیبوں کا علم ہونا چاہیے؟ جب ہمیں معلوم ہوگا یہ عیب ہے، یہ خرابی ہے، تو ہم اس سے بچیں گے۔ ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ یہ عیب ہے، تو پھر آپ بچ نہیں پائیں گے۔ تو اب یہ جو اچھی عادتیں بتائی گئی، اس کے مقابل میں کیا ہے؟ جیسے کہ غصہ، یہ بھی دل کی کیفیت کا معاملہ ہے، باطن کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے طول عمل، لمبی لمبی امیدیں لگائے رکھنا، جیسے کہ آج کل کے مسلمانوں کا معاملہ ہے، بہت زیادہ لمبی امید لگائے رکھتے ہیں کہ یہ ہوگا، یہ کریں گے، دنیا یہ کمائیں گے، یہ کریں گے۔ ہمیں کل کی خبر نہیں ہے، اور عالم یہ ہے کہ ہم آج سوتے ہیں، صبح جاگیں گے یا نہیں جاگیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ صوفیہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ ایک نماز ہم نے ادا کی اور ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ دوسری نماز کا وقت بھی ہمیں مل پائے گا کہ نہیں مل پائے۔ اور عالم یہ ہے، صوفیہ نے یہاں تک ہمیں یہ درس دیا ہے کہ بندہ مومن طول عمل میں اتنا زیادہ لمبی لمبی امیدیں ایسے لگائے رکھتا ہے، حالانکہ اس نے ایک سجدہ کیا اور اسے خبر ہی نہیں کہ دوسرا سجدہ بھی وہ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا۔ تو طول عمل یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، یعنی لمبی لمبی امیدیں لگائے رکھنا۔ اسی طریقے سے ریا اور تکبر، یہ بھی باطنی عیوب ہیں۔ یہ کیوں ان کا جاننا چاہیے؟ بتاتے ہیں کیونکہ جب ہمیں ان کا علم ہوگا، ان خصائل رذیلہ، بری عادتوں سے بچنا بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جب ان کا علم ہوگا تو ہم بچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق فاضلہ، اچھی اچھی عادتوں کے اپنانے اور خصائل رذیلہ کو دور کرنے کا حکم اپنی کتاب میں واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے توکل کے متعلق فرمایا، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سورہ مائدہ کی 23 نمبر آیت کریمہ ہے کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے
اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ سبحان اللہ، توکل علی اللہ کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر ہم سچے مومن ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل اعتماد اور بھروسہ رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے دل کی ایک کیفیت کا معاملہ خاص جو ہوتا ہے، جو اخلاق فاضلہ میں آتا، اچھی عادات میں آتا، شکر کرنا اللہ تعالیٰ کا۔ تو رب تعالیٰ کا ارشاد شکر کے متعلق ہے کہ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ اے مومنو تم اپنے رب کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ واقعی ہم رب تعالیٰ کی عبادت کا دم بھرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ عبادت کے ساتھ رب تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ایک پیاری عادت کے بارے میں صبر کے متعلق یہ بھی ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ تم صبر کرو اور تم اللہ ہی کی توفیق سے صبر کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا پیغام ہے۔ ہم کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ صبر کرو، اور جب ہم مشکل آئے، پریشانی آئے اور ہماری اپنی طبیعت کے خلاف کچھ معاملہ ہو جائے، اس موقع پر ہم صبر کرتے ہیں، تو ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ صبر جو ہم نے کیا ہے محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے کیا ہے، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں اپنے معاملات کو رب تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے۔ تو تفویض کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ مزمل میں یہ ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ تمام سے علیحدہ ہو کر صرف اسی کے لیے ہو جاؤ، یعنی اپنے آپ کو پورے طور پر، کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے بنا کر رکھ دو۔ اور پھر اسی طرح اور بھی کئی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کو اخلاق فاضلہ سے متصف ہونے کا حکم دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ، تو جس طرح نماز، روزہ وغیرہ ظاہری احکام و فرائض آیات قرآنیہ سے ثابت ہیں، اسی طرح توکل، رضا اور صبر وغیرہ بھی قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہیں۔ اور بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، لہذا جب توکل وغیرہ بھی لازم و ضروری ہیں، جو باطنی کیفیت کا معاملہ ہے، تو صرف نماز، روزہ وغیرہ پر ہی سارا زور دینا اور عمدہ اخلاق کا حامل نہ بننا، عمدہ اخلاق کو نہ اپنانا درست نہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ دونوں قسم کے ظاہری و باطنی احکام کے متعلق ایک ہی رب نے ایک ہی کتاب میں حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، جب ایک ہی رب کا فرمان ظاہری اعمال کے بارے میں ہے جس کو ہم اپنا رہے ہیں، اسی رب تعالیٰ کا فرمان باطنی اخلاق کے بارے میں بھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم نماز کو اپنائیں وہیں پر صبر کو بھی اپنائیں، جہاں ہم روزہ اور حج اور زکوٰۃ کو اپنائیں وہیں پر ہم توکل کو بھی اپنائیں، شکر کو بھی اپنائیں اور تفویض کو بھی اپنائیں، اور جتنے بھی باطنی عیوب ہیں اس سے اپنے دل کو، باطن کو پاک و صاف رکھیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ آگے فرائض کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ ہم پر بہت ساری باتیں فرض ہیں، بہت ساری باتیں واجب ہیں، اور اس سے نیچے درجے میں کچھ مباح ہے اور کچھ نفل ہے، لیکن فرض کو، واجب کو مباح پر اور سنت وغیرہ پر اس پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی اہمیت کو آپ اجاگر کرتے ہوئے بتاتے ہیں، اے بھلائی کے دعوے دارو، اے بھلائی کا دعویٰ کرنے والو، تمہیں اس کا خوف نہیں کہ بڑے بڑے فرائض کو تو پسے پشت ڈال رہے ہو، یعنی اس سے غافل ہو اور نفل نماز، روزہ وغیرہ میں مشغول ہو۔ ایسا ہوتا بھی ہے، جیسے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں پر فرض باقی ہے، نماز کے معاملے میں ہو یا پھر روزے کے معاملے میں ہو یا پھر زکوٰۃ کے معاملے میں ہو، یعنی ہمارے ذمے اگر
فرض نمازیں قضا باقی ہیں جو ہم نے پچھلی زندگی میں چھوڑ دیا تھا، اب ہمارے لیے اس کا ادا کرنا فرض ہے، لیکن بعض مومن مسلمان اسے چھوڑ دیتے ہیں، نوافل کے ثواب کو سن لیتے ہیں کہ آپ یہ نفل 100 رکعت پڑھیں گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، آپ یہ نمازیں ادا کریں گے تو آپ کے یہ معاملات ختم ہو جائیں گے، تو ثواب کو سننے کے بعد فرائض جو قضا ہیں اس کو چھوڑ کر نوافل کی ادائیگی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے قضا روزے ان پر فرض ہیں، اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کو بتایا جاتا کہ شعبان کے روزوں کی یہ فضیلت ہے، رجب کے روزوں کی نوافل کی یہ فضیلت ہے، ایام بیز 13 14 15 تاریخ کی روزوں کی یہ فضیلت ہے، تو جو قضا فرض روزے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی ادائیگی میں مصروف ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی مومن مسلمان پر پچھلی زندگی کے کئی سال کی زکوٰۃ کی ادائیگی اس پر باقی رہی، اب اس نے اس کو ادا نہ کیا بلکہ صدقہ وہ خیرات کر رہا ہے، نوافل نفل صدقے دے رہا ہے، تو اب اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے فرائض کو پسے پش ڈال دیا، جس کو ادا کرنا چاہیے اس سے غافل ہو گیا اور نفل نماز روزے وغیرہ میں مشغول ہے۔ کہتے ہیں فرائض سے تارک ہو کر، فرائض کو چھوڑ کر نوافل ادا کرنے والوں، ان نوافل کی کوئی وقات نہیں، یعنی ہم نے فرائض کو واجبات کو چھوڑ دیا، نوافل اور مستحبات میں لگ گئے تو اب ان کی کوئی وقات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر جو فرض ہے، جو واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ جب آپ اس میں پورے طور پر کامیاب ہوں گے، یقیناً جو آپ نے نوافل ادا کیے، مستحبات ادا کیے، رب تبارک و تعالی اپنے شان کریمی کے مطابق آپ کے عمل سے بہتر آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن آپ کے ذمے فرائض اور واجبات رہے اور آپ نوافل میں مصروف رہے، تب پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ قابل گرفت ہوں گے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ اکثر علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم ایسے گناہ پر قائم ہوتے ہو جو تمہیں دوزخ میں ڈال دیں، مگر مباح کھانے پینے اور نیند وغیرہ سے بچتے رہتے ہو جو عبادت میں تم کو تقویت دیتے ہیں، تو تمہارا ایسا پرہیز بے معنی اور فضول ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض گناہ کے کام کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مصروف رہتے ہیں، اب جہاں پر معاملہ مباح کا آتا ہے، یعنی اگر ہم اچھا کچھ کھا لیں گے اس نیت سے تاکہ عبادت میں آسانی ہو، حصول علم میں آسانی ہو، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یا نہ کھاؤ، حالانکہ یہ تو ہمارے لیے مباح ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ مباح کے کرنے سے روکتے ہیں وہ کسی نہ کسی سخت گناہ میں ملوث رہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ علم حاصل کریں ہمیں کس طریقے سے اعمال کو بجا لانا۔ اور ان تمام سے بہت زیادہ برا، بدتر یہ ہے کہ تم دنیاوی، جیسے کہ ہم نے کہا طول عمل، دنیا کی امیدیں لگائے رکھنا، تو آپ فرماتے ہیں ان تمام سے بدتر، زیادہ برا یہ ہے کہ تم دنیاوی امیدوں میں مبتلا ہو، حالانکہ دنیا کی امیدیں محض گناہ ہیں، اور جہالت، نادانی کی بنا پر تم ان امیدوں کو نیت خیر گمان کرتے ہو۔ آپ کو علم نہیں ہوگا اچھی نیت کا، اور آپ یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ ہاں میں دنیا کی امیدیں کر رہا ہوں، یہ بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، حالانکہ آپ کو علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ امیدیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں غیر مقبول ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کا بھی علم ہو۔ کیونکہ تم ان دونوں کے فرق سے نادان ہو، جاہل ہو، تم دنیاوی امیدوں اور نیت خیر میں اس لیے بھی فرق نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دونوں بظاہر ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اور اس راہ کی بہت بڑی مصیبت کیا ہے؟ بتاتے یہ ہیں، یعنی ہم جس راہ عبادت میں چل رہے ہیں، راہ معرفت میں چل رہے ہیں، یعنی ایک سالک کے لیے بہت بڑی مصیبت کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں صبر اور بے صبری میں فرق بہت اہم چیز ہے۔
اس کا جاننا بھی ایک مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ فرماتے ہیں بعض اوقات تم بے چین ہوتے ہو اور جزا فضا کرتے ہو، آہو فغا کرتے ہو، اپنی زبان سے شکایت اور شکوہ نکالتے ہو اور اسے اللہ تعالیٰ کی کے دربار میں گڑ گڑانا اور عاجزی کرنا خیال کرتے ہو۔ ہوتا ہے بعض لوگوں کے لیے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، شکوے شکایت وغیرہ سب کچھ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو چاہیے کہ جب آپ پر مصیبت آئی تھی اسی وقت میں پہلے لمحے میں آپ صبر کا اظہار کرتے، یعنی جیسے کہ اگر آپ کا کوئی تجارت میں نقصان ہو گیا، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ جب آپ کا کچھ نقصان ہوا تو آپ کو چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ آپ جب آپ یہ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے صبر کا اظہار ہوگا، اور جب آپ صبر کا صحیح طور پر اظہار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کیا، بلکہ آپ شکوہ اور شکایت کر رہے ہیں کہ میرا نقصان ہو گیا، 10 لوگوں کے سامنے آپ نے کہہ دیا، اور کہنے کے ساتھ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو صبر ہی کر رہا ہوں، تو آپ صحیح طور پر صبر کے معنی اور مطلب جانے ہی نہیں۔ تو وہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات تم بے چین ہوتے ہو اور شکوہ اور شکایت کرتے ہو اور اسے اللہ تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑانا اور عاجزی کرنا خیال کرتے ہو، اور کبھی تم محض ریا دکھاوا کر رہے ہوتے ہو، مگر تمہارا گمان یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس طرح تم گناہوں کو نیکیاں اور عذاب کو ثواب سمجھنے لگ جاتے ہو اور ایک بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہو اور سخت خرابی میں پڑ جاتے ہو تو خدا کی قسم، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں واللہ خدا کی قسم بغیر علم عمل کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی ہے، یعنی دونوں کے درمیان میں فرق نہ کرنا، صبر کیا ہے، جزا اور فضا کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہر ایک ضد کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے۔ اب ظاہر اور باطن کا آپسی تعلق کتنا مضبوط ہے وہ بھی دیکھیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر ظاہری اعمال کا باطنی اوصاف کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اگر باطن خراب ہو تو ظاہری اعمال بھی خراب ہوں گے۔ باطن اگر ہمارا خراب ہے، دلی کیفیت اگر خراب ہے، اور یہ بات یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے ظاہر اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ تمہارے باطن اور دلوں کو دیکھتا ہے، یعنی دل کی کیفیت اور نیت کیا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ اگر باطن خراب ہو تو ظاہری اعمال بھی خراب ہوں گے، اور اگر باطن حسد، ریا اور تکبر وغیرہ عیوب سے پاک ہو تو ظاہری اعمال بھی درست ہوتے ہیں۔ حسد یہ بھی باطنی عیب ہے، ریا یہ بھی باطنی عیب ہے، تکبر یہ بھی باطنی عیب ہے۔ تو یہ تمام عیبوں سے اگر ہمارا باطن پاک ہے تو سمجھ لیں ظاہری اعمال بھی آپ کے درست ہیں۔ اگر دل میں اخلاص ہوگا تو ظاہری عمل بھی ٹھیک ہوگا، اور اگر باطن میں ریا ہو تو ظاہری عمل بھی نادرست ہوگا۔ اور اعمال صالحہ کو رب تعالی، اور یہ بات بھی یاد رکھیں جب ہم کوئی نیک عمل کریں تو اس سلسلے میں ایک مومن مسلمان کی کیفیت کیا ہو، نیت کیا ہو، تو اس بارے میں ہمیں تصور کیا کرنا ہے جب ہم نیک عمل کریں، تو یہ بھی بڑا پیارا پیغام آپ عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان مومن اپنے اعمال صالحہ کو رب تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے تو ٹھیک ہے۔ ہم نے کوئی اچھا عمل کیا اور بھلائی میں ہم نیکی میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، برائیوں سے ہم بچ رہے ہیں۔ تو اگر ایسا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر انہیں
یعنی نیک اعمال کو اپنا ذاتی کمال تصور کرے تو خود ستائی کے باعث وہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم نیک اعمال کریں تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا چاہیے، اور برے اعمال سے ہم بچ رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ یہ تو رب تعالیٰ کی محض توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ لیکن ذرہ بھی اگر ہمارے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ تو میں نے بڑا کمال کر دیا، نیک عمل کر رہا ہوں، اور اسے اپنا ذاتی کمال تصور کر لے، تو آپ عجب، تکبر اور گھمنڈ کے شکار ہوں گے اور خود اپنی تعریف پسند کرنے لگیں گے، اور جب یہ چیز آپ کے دل میں آ گئی تو آپ نے جو کچھ اعمال کیے وہ برباد ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں۔ اور اسی طرح امام غزالی علیہ رحمہ یہی فرماتے ہیں کہ اس لیے یہ تمام باتیں بیان کر کے فرماتے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ باطنی امور کا ظاہری اعمال سے تعلق اور باطنی اوصاف کی ظاہری اعمال میں تاثیر اور اوصاف باطنی کے ذریعے اعمال کی حفاظت کی کیفیت وغیرہ کا پتہ نہ چلے، ظاہری اعمال بھی درست نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم کا حاصل کرنا، پھر آپ یہ بتاتے ہیں علم کا حاصل کرنا ایک مومن مسلمان کے لیے ضروری اور لازم ہے، اور خاص کر جس نے یہ ارادہ کر لیا ہو کہ میں راہ معرفت پہ چلوں گا، راہ سلوک پر چلوں گا، راہ عبادت پر چلوں گا، تو ہمارے لیے سب سے پہلا کام یہی ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ اور پھر علم کی شان بیان کرتے ہوئے امام غزالی علیہ رحمہ حلیۃ الاولیاء کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑا پیارا فرمان ارشاد کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عالم کا سونا جاہل کے نماز سے بہتر ہے۔ عالم کا سونا یہ ایک نادان بے علم کی نماز سے بہتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ علم کے بغیر عمل کرنے والے کے اعمال اکثر اوقات بجائے درستی اور ثواب کے خراب اور باعث عذاب بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور علم کی شان میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان بھی آپ تحریر فرماتے ہیں کہ علم سعادت مندوں کو نصیب ہوتا ہے، جو خوش بخت ہے، سعادت مند ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں علم نصیب فرماتا ہے، اور شقی لوگ جو بدبخت ہیں وہ اس نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ بے علم کی شقاوت، سختی یہ ہے کہ اس نے علم تو سیکھا نہیں ہوتا، خالی عبادت کی مشقت اور دقت اٹھاتا ہے، تو ایسی عبادت سے سوائے جسمانی مشقت کے، تکلیف کے، کچھ ثواب وغیرہ نہیں ملتا۔ اور فرماتے ہیں باعمل اور زاہد علماء چونکہ علم و عمل کے جامع ہوتے، اس لیے ان کا درجہ خدا تعالیٰ کے یہاں باقی تمام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور علم ہی اس بلندی مرتبہ کی اصل ہے، کیونکہ علم طاعت و عبادت کا موقوف علیہ ہے اور اسی پر اعمال کا دار و مدار ہے۔ علم اطاعت و عبادات کا موقوف علیہ ہے، یعنی عبادات اور اطاعت پر اطاعت اور عبادت یہ کس پر موقوف ہے؟ علم پر موقوف ہے۔ یعنی ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز ہم پر فرض ہے، اگر ایسے ہی کھڑے ہو جائیں گے، سجدہ کر لیں گے، رکوع کر لیں گے، اور آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ کھڑے کیسے ہونا ہے، تکبیر تحریمہ کا کیسے خیال رکھنا ہے، رکوع اور سجدہ کیسے کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی عبادت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہر ایک عبادت یہ علم پر موقوف ہے۔ جی ہاں، تو اسی وجہ سے اہل بصیرت اور اصحاب توفیق و تائید نے یوں ہی اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، اور وہ پوری طرح اس معاملے کی تہ کو پہنچے ہیں، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ عبادت نہ تو علم کے بغیر کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی عبادت علم کے بغیر سالم سلامت رہ سکتی ہے۔ تو ثابت ہو گیا
صحیح طریقے سے عبادت بجا لانے کے لیے پہلے علم حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ عبادت سے علم کے مقدم ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے، ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہ عبادت سے علم مقدم ہے، یعنی ہم نے عبادت کا ارادہ کیا کریں گے، لیکن اس سے پہلے علم کا حاصل کرنا ایک مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا دو وجہ سے، ایک وجہ ابھی تک بیان ہوئی، دوسری وجہ آپ بتاتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ علم سے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی ہیبت پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، خوف خدا ایک مومن کو حاصل ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ امام غزالی علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پیش کرتے ہیں، رب تعالیٰ کا فرمان ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ کا خوف علماء کے دلوں میں ہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں بے شک وہ علماء ہی ہیں۔ رب تعالیٰ کے بندوں میں علماء، چونکہ علماء کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب کس قدر سخت ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے وہ واقف ہوتے ہیں، اور رب تعالیٰ کا خوف جس کو جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اسی اعتبار سے رب تعالیٰ کا خوف اتنا ان کے دل میں ہوتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ جس کو خدا تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی تو اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسا شخص صحیح معنوں میں رب تعالیٰ کی تعظیم و طاعت بجا لا سکتا ہے۔ تو علم سے ہی رب کی معرفت اور پہچان ہوگی، اور علم کے ذریعے ہی اس کی عظمت و ہیبت دل میں بیٹھے گی۔ پس علم سے ہی تمام طاعت و عبادات کا پھل ملتا ہے، اور علم کے باعث ہی انسان ہر قسم کی معصیت سے، گناہ سے بچ سکتا ہے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور عبادت سے مقصود بھی تو یہ دو ہی چیزیں ہیں، ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کا مقصود کیا ہے، حاصل کیا ہے، تو دو ہی چیزیں ہیں۔ کیا ہے؟ ایک رب تعالیٰ کی معرفت، ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ تو کہتے ہیں ایک اس کی معرفت، اور دوسری چیز دل میں اس کا خوف اور ہیبت کا پیدا ہونا۔ اس لیے اے راہ آخرت کے سالک، امام غزالی علیہ رحمہ گویا کہ آپ سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں کہ اے آخرت کے راستے کے چلنے والے، سب سے پہلے تیرے لیے علم حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق، اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق کا مالک ہے۔ ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس کا فضل اور اس کی رحمت سب کے شامل حال رہے۔ اور پھر آپ یہ حدیث شریف نقل کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل اگلے درس میں بتائیں گے کہ وہ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ امام غزالی علیہ رحمہ اب یہ بتانے کے بعد یہ کہہ دیں گے کہ علم کی تین قسمیں ہیں، علم توحید، علم سر یعنی جس کا تعلق دل اور دل کے متعلقات سے ہے، دوسرا علم، اور تیسرا علم علم شریعت۔ ان تینوں کی تفصیل آپ آگے بیان کریں گے انشاءاللہ، تو اگلے درس میں بتائیں گے کہ کس علم کا حاصل کرنا فرض ہے، کیونکہ آپ نے ابھی علم کی اہمیت و فضیلت سنی، اور پچھلے درس میں بھی احادیث رسول کی روشنی میں ہم نے بیان کیا تھا۔ لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ہر ایک کا مکمل عالم دین بننا، مفتی شرع بننا، یا پھر علم کے حصول میں 7 سال یا 9 سال کا اپنا ایک زندگی کا بڑا حصہ لگا دینا، یہ فرض نہیں ہے۔ بلکہ فرض کیا ہے؟ یعنی جو باتیں ہم پر فرض اور واجب ہیں ان تمام باتوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جی ہاں، تو اور پھر جو فضیلتیں بیان کی ہے
اگر آپ اتنا بھی علم حاصل کر لیے، جیسے کہ الحمدللہ آپ طلب علم ہی کے نیت سے ہر اتوار یہاں پر حاضر ہو رہے ہیں، تو حدیث شریف کی روشنی میں آپ کا گھر سے نکل کے یہاں آنا پھر گھر واپس ہونا یہ فی سبیل اللہ ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہیں۔ اور حدیث رسول کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو اپنے گھر سے نکل کر یہاں آتے، یہاں سے گھر لوٹتے ہیں، تو آپ گویا کے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چل رہے ہیں، اور اس راہ علم میں چلنا آپ کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ جب آپ حصول علم، طلب علم کی نیت سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ہم نے بیان کیا تھا حدیث رسول کے مطابق کہ طالب علم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات یہاں تک کہ نورانی فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور چیونٹیاں سوراخوں میں ہیں وہ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور مچھلیاں جو سمندر میں رہنے والی ہیں وہ بھی جو ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور پھر یہ رب تعالیٰ کا فضل ہے، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو طلب علم میں نکلتے ہیں تو نورانی فرشتے اپنے نورانی پر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔